بہت پیارے مہینے میں ہم جمع ہے. بولو نا کون سا مہینہ؟ محرم. ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اچھا محرم مہینے میں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی نے کون سی دعا پڑھی، کون سی دعا پڑھائی، صحابہ نے کون سی دعا پڑھی اور اپنے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی؟ کاش آج ہم بھی وہ دعا یاد کرتے اور ہم بھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی نے ایسی دعا پڑھی، اللہ کی قسم نبی کی دعا سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی جس دعا میں سب سے پہلے ہمارے نبی نے ایمان کی حفاظت کو مانگا. بولو سبحان اللہ. نمبر 2 ہمارے نبی نے دنیا آخرت کی بھلائیوں کو مانگا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 3 ہمارے نبی نے مانگا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 4 مانگا کہ شیطان ہم سے دور ہو جاوے. بولو آمین. تو یہ دعا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، اپنے بچوں کو پڑھائی، اپنے گھر والوں کو پڑھائی، میں چاہتا ہوں کہ اسی دعا سے ہم بھی یہ محرم مہینے کا شروع کریں. آپ سب میرے ساتھ میں پڑھو گے؟ بولو نا پڑھو گے؟ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. پورا مجمع آمین کہے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم مہینہ آیا، ہمارے نبی نے یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، صحابہ نے پڑھی اور پڑھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ نیا سال محرم آیا ہے، اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو چین اور سکون عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما دے، اللہ ہمارے جان مال کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمیں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما دے. سب لوگ پڑھتے رہو گے نا یہ دعا؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے. پورا سال اطمینان، سکون، روزی میں برکت، جان میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت، ایمان ملے گا، اسلام ملے گا، اللہ راضی ہوگا، شیطان ہم سے دور ہوگا. بولو سب لوگ یاد کرو گے نا یہ دعا؟ کیونکہ یہ دعا آ گئی ہوگی آپ کے موبائل پر، یہ دعا آ گئی ہوگی یا یہاں پر ابھی ٹیپ ہو چکی ہوگی. یہ دعا کو بار بار پڑھے، پورے محرم مہینے میں پڑھے، تاکہ یہ محرم سے آنے والا محرم اللہ ہم تمام کے لیے سکون اور عافیت کا معاملہ فرمائے. بولو آمین. چلو اب میرے کو بات شروع کرنا ہے. میرے کو ٹائم دیا گیا تھا کہ مولانا آپ کو بالکل 8 بجے کرسی پر آنا ہے اور بیٹھنا ہے، مگر اورنگ آباد میں کرسی پر آنا بہت مشکل کام ہے. میں وہاں 7:30 کا نکلا، یہاں 1 گھنٹہ مجھے کرسی پر آنے کو لگا. بھائی یہاں کرسی بہت گرم ہے بھائی، اورنگ آباد میں کرسی بہت. لیکن خیر میں آ گیا ہوں. اب آپ میرے کو اگر دیکھو 9 تو بجنے آئے ہیں، مجھے کتنی دیر بولنا میرے کو آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ میں جب کرسی پر بیٹھتا نا پھر میرے کو نہیں پتا چلتا کہ کرسی میرے سے چپکتی ہے کہ میں کرسی سے چپکتا. اس آپ کھل کر میرے کو بتا دیں گے میرے کو کتنی دیر بولنا ہے، آپ کو بیوی نے کہاں تک کی پرمیشن دی ہے. گھبرانا نہیں. سب شادی والے پریشان ہوتے ہیں. میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا اتنا لمبا بیان کرتا، بیوی کے سامنے چلتی نہ چلتی. میں نے کہا کوئی سوال آئندہ سے میرے کو ایسا نہیں پوچھنا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ہاں فجر تک شادی ہوئی تمہاری؟ فجر تک تو وہ بولے جس کی بیوی نہ ہوئے.
کیا بولتے ہیں حافظ شریف صاحب؟ یہ ہمارے بہت صورت میں آتے جاتے رہتے. گجرات میں جب دیکھو تھوڑے تھوڑے دن میں گجرات میں آتا ہے. وہاں بھی کوئی بیوی ہے؟ جو دل میں کھٹکا تھا خلاصہ کر دیا میں نے. بہت دن سے پریشان ہوتا تھا. جب جب میں دیکھوں تو یہ اپنا صورت میں نظر آتے رہتا ہے, تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. خیر ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے کو کیا بیان کرنا ہے, کیونکہ ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں اتنا شاندار مدرسہ جامعہ اسلامیہ انعام العلوم, یعنی اتنا پیارا مدرسہ جہاں 300 کے قریب طلبہ کرام پڑھتے ہیں. اور یہ طلبہ کرام نہیں ہے, ہم ان کو طلبہ کرام کہتے ہیں. اللہ کی قسم ہر ایک کہتا مدرسے کا بچہ ہے, طالب علم ہے, طالب علم ہے, طالب علم ہے. اللہ کی قسم یہ مدرسے کا بچہ نہیں, یہ طالب علم نہیں, یہ مدینے والے کا مہمان ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 مہمانان کرام یہاں پر موجود ہے. تو میں مدرسے کے بارے میں کچھ کہوں, یا بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر بیٹھے. میں پہلے کہہ دوں جتنے بڑے بڑے علماء کرام جن کے میں نے نام یہاں پر لیے یا جن کے نام رہ گئے, میں تمام علماء کرام کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صاف کہتا ہوں کہ میں جو کہوں گا یہ میرے مخاطب نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنا. یہ تو اس لیے بیٹھے اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کرے. مجھے علماء سے باتیں نہیں کرنا, بڑے بوڑھوں سے باتیں نہیں کرنا. میں کو تو یہاں جو جوان اورنگ آباد کا کریم ہے نا, کریم, اس سے مجھے باتیں کرنا ہے. تو یہ علماء کرام دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ جتنے علماء کرام بیٹھے. اب میرے کو آپ بتاؤ میرے کو کس ٹاپک پر بات کرنا, کیونکہ ایک طرف مدرسہ ہے اس پر باتیں کرو, ایک طرف علماء کرام ہے ان کے فضائل پر باتیں کرو, ایک طرف محرم مہینہ آیا ہے اس پر باتیں کرو, یا آج کل کے جو حالات ہے اس میں سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, ہمیں سکون اور اطمینان سے زندگی گزارنا ہے, اس پر باتیں کرو, یا سیرت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرو. یا آخر میں میرے پیاروں ایک بہت بڑا یہاں پر لائبریری اور ڈائننگ ہال بننے والا ہے جس کی قیمت تقریباً 45 لاکھ ہے, جس میں کچھ کام ہوا ہوگا, باقی بہت زیادہ کام باقی ہے. اس سلسلے میں ہمیں تشکیل کرنا ہے. تو اس بات پر آؤں, یعنی ایک آدمی کیا کیا باتیں کرے. اور یہ بھائی میرے ساتھ میں آیا ہوا سورت کا حاجی جنید اورا والا ابھی میرے کو کان میں بولا, کتنے بجے تک کا بولا؟ 10:30. 10:30 تک کا ٹائم دیا میرے کو. اب اتنے ٹائم میں ایک آدمی کیا کیا بولے گا بھائی؟ آپ میرے کو کوئی ایک ٹاپک دے دو, محرم پر بولوں یا توحید پر بولوں یا سیرت مصطفیٰ پر بولوں یا مدرسے پر بولوں یا علماء پر بولوں, کس پر؟ کیونکہ محرم مہینے پر میں ابھی وہاں احمد آباد میں گئے, محرم میں لاسٹ محرم میں احمد آباد میں تھا, تو صرف محرم پر ہم نے بات چیت شروع کی, 4.5 گھنٹے ہو گئے صرف محرم پر. اب کیا میں بولوں, کس پر بولوں؟ آپ کو معلوم ہے وہاں 4.5 گھنٹے میں نے بات کی نا. اس کے بعد میں گیا, اور پھر میں جب گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد میں نے دوسرے دن ہمارے دوست مولانا حبیب صاحب کو میں نے فون کیا. میں نے کہا 4.5-5 گھنٹے تک باتیں ہو گئی, معلوم نہیں لوگوں کو پسند آئی نہیں آئے. میں کہا مولانا آپ رات بھر بھی بات کرتے, سب کو بہت پسند آتی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا یہ انسان نہیں ہے, یہ جنات ہے. میں نے وہیں پہ فون رکھا, پھر فون کیا. میں نے کہا مولانا حبیب صاحب یہ بات تمہارے میرے درمیان میں اب کسی کو بولنا نہیں, ورنہ میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے گی کہ میں نے انسان سے شادی کی تھی, جنات سے تھوڑی شادی کی تھی. اس لیے بہت گھبراہٹ رہتی ہے. آپ میرے کو چلو ایک بات ہم شروع کریں, ہم ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں, سب سنیں گے انشاءاللہ. ارے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, لیکن میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے قاری صاحب جب ابھی بہت اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروا رہے تھے, وہ بار بار کہہ رہے تھے بولو اللہ اللہ اللہ. میں نے دیکھا یہ مجمع ایسا بیٹھا تھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا. ہاں مفتی انیس صاحب ایک بھی اللہ اللہ بولنے کو تیار نہیں تھا. تو میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے نا آپ لوگ, میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. ایک بار کہہ دو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں, سب سنیں گے نا. میرے کو اورنگ آباد میں آؤ تو تھوڑا زیادہ ٹائم دو. میں شیگاؤں آیا تھا, یہ مفتی انیس صاحب نے بھی میرے ساتھ میں بہت دغا بازی کا معاملہ کیا تھا. میرے کو خالی 1 گھنٹہ دیا تھا بیان کرنے کے لیے. پھر معلوم گھر جا کے میں میری بیوی کو کہتا ہوں نہ تیرے سامنے بول سکتا ہوں نہ وہاں جا کے بول سکتا ہوں. مفتی انیس صاحب ایسا نہ کرو. شروع کروں. ہاں پہلے ایک بات بولو, سنیں گے,
صرف سنیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ دو کام کرنے کا، جب بھی کوئی بیان کرنے بیٹھے نا، ہم کو ارادہ کرنے کا، اللہ اللہ اے میرے اللہ، میں دو کام کروں گا، ایک سنوں گا، اور سنوں گا آٹومیٹک، کیونکہ آٹومیٹک میرے کان میں بات آئے گی، سنوں گا، اور نمبر دو میں عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً پوچھنے کا، اللہ میں دو کام کروں گا، بولو انشاءاللہ۔ ایک کام کیا کروں گا، ایک کام کیا کروں گا، سننے کا، دوسرا کام کیا کروں گا، عمل کا۔ اللہ آپ کیا دیں گے، اللہ آپ کیا دیں گے، میں دو کام، ایک بندہ ہو کے دو کام کروں گا، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ یہ دو کام کر لے، سننے کا کام کر لے، عمل کرنے کا کام کر لے۔ ہم نے کہا اللہ اے اللہ جل جلالہ، آپ تو اللہ ہے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم، چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم دو کام کریں، انعام کتنے لینے کے؟ دو کام کرنے کا، سننے کا اور عمل کرنے کا۔ انعام کتنے لینے کے؟ دو، موت کے وقت کلمہ، بغیر حساب کتاب کے جنت، بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23۔ سننا نا برابر، تو برابر سننا، اور جا کر ابھی میں آگے جو کہوں گا نا وہ بھی بیوی کو جا کے کہنا۔ کتنے کام ہم کو کرنا ہے بھائی؟ انعام کتنے لینے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن حدیث سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ دو کام کرے گا، نمبر ایک، نمبر دو، اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ فرماتے میں ان کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا، بولو سبحان۔ تو آج یہ پورا مجمع انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ ہے، بولو انشاءاللہ، بغیر حساب کتاب جنت ہے، بولو انشاءاللہ۔ تو چلو سننا شروع کریں گے۔ میں سب پر تھوڑا آ رہا ہوں، میرا ٹائم مکمل ہوگا، میں انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن آج آپ سے لے کر جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، دو گے نا؟ نہیں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، جو باتیں سنیں گے عمل کریں گے نا انشاءاللہ، نہیں بولو نا عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات پر میں آ رہا ہوں، آپ کو بہت تعجب ہوگا بہت، اور یہ جتنے ہمارے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے، اللہ کی قسم اتنی بڑی بشارت ہے، صرف اس بات کو سنو، یہ واقعہ سمجھو، ہمارا دل اندر سے روتا ہے۔ اللہ کی قسم کہہ کر کہہ دو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، بولو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ وہ ہے ہمارا قرآن، بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ ہے، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم، ساتھ میں بولیں گے کیا نام ہے؟ قبیلہ بنو تیم، بنو تیم، یہ مدینے سے بہت دور ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو تیم۔ وہاں سے 14 آدمی کی جماعت چلی، کتنے آدمی کی؟ 10 اور پلس 4 یعنی 14 آدمی کی جماعت وہاں سے تیار ہوئی۔ اچھا وہ جماعت تیار ہو رہی ہے کہاں پر آنے کے لیے؟ مدینہ، شہر مدینہ میں آنے کے لیے، کیونکہ قبیلہ بنو تیم ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، ایک عربی لوگ رہتے ہیں، دیہات ہے، اور یہ پوری 14 آدمی کی ٹیم، یہ جماعت، یہ قافلہ مدینہ آنے کو تیار ہو۔ اچھا یہ مدینہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ پوری جماعت مدینہ کیوں آ رہی ہے؟ ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہے، بولو ان میں کوئی ایمان والا نہیں، اور ان کو مدینہ ایمان قبول کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ تو مدینہ آ رہے ہیں بزنس کے واسطے، کاروبار کے واسطے، تجارت کے واسطے، کھجور کے باغات کے واسطے، زمین کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے، جائیداد کے واسطے۔ اچھا یہ لوگ جب وہاں سے نکل رہے ہیں نا، قبیلہ بنو تیم سے نکل رہے، کتنے لوگ ہیں یہ لوگ؟
14. تو امیر کس کو بنائے؟ تو ان میں جو سب سے جوان، سب سے خوبصورت اور جن کی زبان پر فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، جو عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے، کہا ان کو امیر بنائیں گے. ان کا نام تھا قیس. ساتھ میں بولو، ان کا نام کیا تھا؟ قیس. کہا وہ جوان اور تندرست اور خوبصورت اور لمبے چوڑے اور اتنا اچھا عربی بولتے تھے کہ ان کے جیسا کوئی عربی بولتا نہیں تھا. آسان الفاظ میں کہو کہ عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب ان میں موجود تھی. کہا ان کو امیر بنائیں گے. اور چلو مدینہ منورہ آئے، لیکن کوئی ایمان والا نہیں اور ایمان لانا بھی نہیں ہے. یہاں تو کھجور کا کاروبار ہے، زمین کا کاروبار ہے، جائیداد کا کاروبار ہے، پراپرٹی کا کاروبار ہے، تجارت کا کاروبار ہے. آئے. اچھا جب یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے اور چاروں طرف اپنا کاروبار اور اپنا بزنس کرنے لگے، تو جہاں پہ جاوے نام ملے، مدینے میں محمد آئے ہیں. بولو سبحان اللہ. جس دکان پر جائے، جس زمین پر جائے، جس باغ میں جائے، جس کھجور کا سودا کرنے جائے، ہر جگہ پر ان کو خبر ملے محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے. تو یہ 14 کے 14 سوچنے لگے یہ محمد کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ محمد وہ ہے جو بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ ان کی طرح کوئی نہیں بول پاتا، اتنا اچھا بولتے ہیں. تو یہ جو 14 میں جو امیر تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کی عربی بھی بہت اچھی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک بار کاروبار ہو جائے، پھر ہم اپوائنٹمنٹ لے کر محمد کے پاس جائے. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں محمد کے پاس جائے؟ ایمان قبول کرنے کے واسطے نہ جائے. یہ قیس جو تھے نا، قیس، انہوں نے سوچا میری عربی بہت اچھی ہے اور سنتے کہ محمد کی عربی بھی بہت اچھی ہے، آج مقابلہ ہو جائے، کون آگے اور کون پیچھے، کون جیتے گا اور کون ہارے گا. چلو ان کا سب کاروبار ہو گیا. اپوائنٹمنٹ لینے گئے تو کسی نے کہا اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ شام کو چلے جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، صحابہ بیٹھے ہوں گے، آپ وہاں چلے جانا، کہہ دینا ہم قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، وہ آپ کا بہت استقبال کریں گے. ایسا ہی ہوا. یہ لوگ جب آئے اور کہا ہم قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے، اور صاف کہا کہ دھرم اور ایمان کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہوگی، ہم تو صرف کچھ بات چیت کرنے کے واسطے آئے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، آنے دو. یہ 14 کے 14 سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور سب سے آگے کون بیٹھے؟ بولو قیس. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ سنو کیا مقصد ہے، سنو. آئے آ کر کہا آپ محمد ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو قیس نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کون ہیں؟ میری عربی بہت اچھی ہے. قیس نے کہا میری عربی بہت، اور سنا آپ کی عربی، آپ بھی بہت اچھا عربی بولتے ہو، تو یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہمارا مقابلہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے کہ محمد آگے ہے یا میں قیس آگے ہوں. آپ کی عربی اچھی ہے یا بولو میری. ہمارے نبی نے کہا کائے کو مقابلہ کرتے ہو، میرے کو تو صحیح معنی میں لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا میرے کو عربی لکھنا نہیں آتا، اور کوئی میرے کو عربی پڑھنے دے تو مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا. اور سچ بتاؤ، پورا مجمع بولو ہمارے نبی کو لکھنا آتا، پڑھنا آتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نہ آپ کو لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے وہ الگ بات ہے، ہم نے آپ کو علم کا سمندر بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. ہے نا قرآن میں لکھا ہوا کہ نہیں؟ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اگر حافظ ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، بلکہ مدرسے کے بچے تو پڑھیں گے. پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر 21. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر تمہیں تو لکھنا بھی نہ آوے، پڑھنا بھی نہ آوے. تو ہمارے نبی نے کہا او قیس تم کس سے مقابلہ کرنے آئے؟ میرے سے مقابلہ کرنے آئے؟ ارے تمہاری عربی اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی. تو قیس نے کہا کیسی باتیں کہتے ہو کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ پورا مدینہ کہتا ہے محمد بہت اچھا پڑھتے، بہت اچھا لکھتے، بہت اچھا بولتے، اور آپ کہتے ہو کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو سنو ہمارے نبی نے ایسے سر پر ہاتھ رکھا، کہا قیس وہ جو میں بولتا ہوں وہ زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. کہا ہاں میں بہت اچھا بولتا ہوں لیکن وہ میں نہیں، زبان میری ہوتی ہے، کلام. اور پورا مجمع بولو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام. اور یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، زبان مبارک نبی کی ہوتی تھی، کلام کس کا ہوتا تھا؟
23 साल तक हमारे नबी फरमाते मैं नहीं बोला, मैं कुछ नहीं कहा, सिर्फ ज़बान मेरी होती थी, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता था। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी कहते जाओ, फरमाते जाओ, बोलते जाओ, ज़बान आपकी होगी, कलाम। तो हमारे नबी ने फरमाया, ओ कैस, वो बात बराबर है, मैं बहुत अच्छी अरबी बोलता, लेकिन ज़बान मेरी होती है, कलाम किसका होता? वो कैस तो मुकाबला करने आए थे ना, कहने लगे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, क्या ज़बान ने क्या कलाम, मैं तो मुकाबला करने आया हूँ, बस हमारा मुकाबला शुरू होता है। और कैस ने पूरे मजमे को कहा, देखो अब एक तरफ मोहम्मद है, एक तरफ कैस है, ये भी अरबी बोलेंगे, मैं भी अरबी बोलूँगा, आप लोग फैसला करेंगे आपकी इनकी अरबी अच्छी है या मेरी अरबी ज़ुबान अच्छी। हमारे नबी ने कहा ठीक है, तो शुरू हो जाए मुकाबला। हमारे नबी ने भी फरमाया, पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, जो कहना है। कहा ना ना ना, मैं मेहमान हूँ, आप पढ़ोगे। कहा मोहम्मद आप पढ़ोगे, फिर मैं उससे अच्छा पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ोगे, मैं उससे अच्छा पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ोगे, मैं और उससे अच्छा पढ़ूंगा, ताकि फैसला होगा कि आपका कलाम पीछे होता है और मेरा कलाम। हमारे नबी ने कहा ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, कौन कौन मेरा साथ देगा अभी? अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, क्योंकि अब हमारे नबी पढ़ना शुरू करते हैं और हमारे नबी ने अपनी गर्दन मुबारक को झुका दिया। बोलो, गर्दन मुबारक को झुका दिया। सहाबा किराम ने भी गर्दन मुबारक झुका दी। और क्या अंदाज हमारे नबी के पढ़ने का, और क्या पढ़ा मालूम? उस सूरत को शुरू किया जिसको कुरान की दुल्हन कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देंगे ना, मेरा साथ देंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, सहाबा बैठे हैं, वो कैस वो भी बैठे हैं, और वो 14 आदमी की जमात भी बैठी है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान। सब पढ़े, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस हमारे नबी यहाँ पर ठहर गए, यहाँ पर अर्रहमान से शुरू किया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर ठहरे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर नीचे था, बस हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, आहा, और हमारे नबी ने देखा वो कैस, उनका तो पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। तो हमारे नबी ने फरमाया, माँ बालू का या कैस, एक कैस क्या हो गया? मुकाबला करने आए थे ना, तुम तो रो रहे हो, क्या हुआ क्या? कैस ने क्या किया मालूम? कांपता कांपता हाथ आगे ले गए, कहा मोहम्मद कुछ नहीं मांगता, एक बार और पढ़ के सुना दीजिए, एक बार कुछ नहीं कहता मैं, एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ना शुरू किया, रहमान से पढ़ना शुरू किया। क्या अंदाज होगा, अल्लाह की कसम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने का। जब हम पढ़ते तो हमको अच्छा लगता है, हमारे नबी की ज़ुबान मुबारक से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई ज़ुबान मुबारक नहीं। हमारे नबी ने दूसरी मरतबा पढ़ना शुरू किया, इसी आयत पर आए, पूरा मजमा पढ़ेगा, इसी आयत पर आए, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस हमारे नबी यहाँ पर रुके, कैस को देखा, उनका पूरा बदन थर 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 कांप रहा है, पूरा बदन पसीने से शराब हो रहे और पूरा बदन से तड़प रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया, कैस क्या हो गया? पहली मर्तबा पढ़ा तो तुम्हारे चेहरे पर आंसू थे, अभी तुम्हारा पूरा बदन कांपता है। कैस ने कहा, एक मांग मांगता हूँ, एक मांग मांगता हूँ, शायद मेरी जान चली जाए, एक चीज मांगता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, क्या मांगते हो?
کہا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. تو وہ تیسری مرتبہ کیسا پڑھنا ہوا ہوگا. سارے صحابہ رو رہے ہیں, سارا مجمع بلک رہا ہے, سارا مجمع تڑپ رہا ہے, سارے مجمع میں حرارت ہے. اور ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ اپنے انداز میں پڑھا اور اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آیت پر آئے یتململ. وہ قیس جو تھے نا وہ پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہا قیس یہ کیا کر رہے ہو, پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے ہو, کیا ہوا کیا؟ وہ قیس نے کہا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہا ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور پھر کہا قیس تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے نا, تم نے تو کچھ سنایا ہی نہیں. قیس نے کہا میں کیا سناتا, واللہ ما ھذا کلام البشر الا ھذا الا کلام اللہ. وہ قیس نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ صرف اور صرف پیدا کرنے والے کا کلام ہے. میرے پیارو, یہ قرآن کی طاقت ہے. میں پھر آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہمارے نبی نے پوری سورہ رحمان پڑھ کے سنائی؟ ایک رکوع پڑھ کے سنایا؟ صرف آدھا پیج. کتنا؟ آدھا پیج. حضرت قیس, ان کی پوری جماعت, سب نے ایمان قبول کیا. وہی قرآن تو ہمارے گھر میں بھی ہے, اور ہمارے گھر میں آدھا پیج نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہمارے اورنگ آباد میں ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہے. کم سے کم, غریب ہوگا یا امیر ہوگا, پورے 2 قرآن ہیں. 30 پارے والے 2 قرآن ہمارے گھر میں ہے. اگر ایک آدھا صفحہ قرآن کریم کا پوری زندگی کو بدل سکتا ہے, ہم سے بڑھ کر کمینہ غدار کون ہوگا کہ مہینہ گزر جاتا ہے, ہمیں قرآن اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. یہاں بیٹھے ہوں گے کتنے کمینے بیٹھے ہوں گے, کتنے غدار بیٹھے ہوں گے. وہ قاری احمد علی آ رہا, آنے دو, قاری احمد علی آ رہا. تو نے آج پورے دن میں قرآن کتنا پڑھا؟ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کو لینے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا, لیکن اللہ یہ تو پوچھے گا میرے نبی کا کلام تھا, روزانہ کتنا پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ قرآن تیرے سامنے قرآن ہے, حقیقت میں اس میں میرے نبی کے آنسو مبارک چھپے ہیں. یہ قرآن کو امت تک لانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے, آج کون ابا کیا قربانی دیتا ہے, کون ابا کیا قربانی دیتا؟ اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو, ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہیں جنہوں نے اسلام اور ایمان کے واسطے سب کچھ قربان کیا. وہ ابا پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے زمانے میں 3 بیٹیوں کے جنازے خود اٹھائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہمارے نبی کے سامنے اللہ کو پیاری ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ, وہ بھی ہمارے نبی کے زمانے میں انتقال کر جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم, وہ بھی ہمارے نبی کے زمانے میں اللہ کو پیاری ہوتی ہے. اللہ نے کیسا امتحان ہمارے نبی پر رکھا. حضرت زینب کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں, حضرت رقیہ کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں, حضرت ام کلثوم کا جنازہ ابا اٹھاتے ہیں. ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی, تکلیفیں اٹھا کر آج ہمارے اورنگ آباد میں ہمارے گھر میں وہ قرآن آیا. اور میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں وہ نالائق بیٹھے ہیں جنہوں نے 15 دن ہو گئے قرآن کریم کو محبت سے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے, قرآن کریم کو محبت سے چوما بھی نہیں ہے, کبھی گھر میں آ کے اپنی بیوی کو پوچھا بھی نہیں کہ وہ جو میں قرآن لایا تھا وہ صاف ستھرا رکھا ہے جگہ پہ. گھر میں سب بارے میں پوچھا ہوگا, ٹی وی چینل کے بارے میں پوچھا ہوگا, اپنے موبائل کے بارے میں پوچھا ہوگا, اپنے بچوں کا یونیفارم پوچھا ہوگا, اپنا کھانا پینا پوچھا ہوگا, اپنا شرٹ پینٹ کے بارے میں پوچھا ہوگا. لیکن کبھی پوچھا وہ 15 دن پہلے میں نے قرآن لا کے رکھا تھا گھر میں, کتنے بچوں نے قرآن پڑھا, میں نے کتنا پڑھا, میری بیوی تم نے کتنا پڑھا. یہ جامعہ اسلامیہ انعام العلوم, قسم اللہ کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ مدرسے ہے نا جہاں 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں.